نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا سيد العالمين. بعد الحمد والصلاة قبلہ پیر سید اشتیاق حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، پیر طریقہ علامہ پیر سید محمد طاہر شاہ صاحب زیدہ مجدور کریم، استاذ العلماء دونوں کرتے استاذ العلماء علامہ محمد امیر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جناب محترم حافظ قاری عاشق رسول عبدالرؤوف صاحب تشریف لے آئے لیکن ادھر دیگر بسر واجب الاحترام عالی قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ سب تو پہلے تاخیر نال پہنچن کی وجہ نال میں معذرت خواہ قبلہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی 2.5 گھنٹے دے تشریف فرمائے، یہ ساری رونق آپ جناب دے نال لیے جی، بزرگان دے نال لیے جی۔ البرکات مع اکابرکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی شفقت جی۔ میری خوش نصیبی ہے کہ سادات کرام نے قیادت دے اندر چند الفاظ پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ نوجوان عاشق رسول کی نام نوجوان دج عدنان صاحب، محمد عدنان صاحب آدھی مرحوم والد گرامی دے اس سال ثواب واسطے ہاں جی والد نام محمد خان، جناب محترم مرحوم محمد خان صاحب انہوں نے اس سال ثواب واسطے تقریب سیدہ اہتمام کیتا۔ سلامہ محفل میں اللہ انہوں نے قبر کو نور اور زیادہ فرمائے، درجات جنت فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، لمبی چوڑی تمید نہیں،
تشریف فرما جی میں کوشش کراں گا کہ زیادہ ٹائم بھی تھوڑا نہ تقریر اردو وچ کہ پنجابی وچ جی پنجابی وچ کتاب پڑھیں ذرا اسی سارے الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال خوش نصیب ہاں کہ اللہ نے سانوں مسلمان بنایا اللہ نے سانوں امام الانبیاء خاتم النبیین علیہ السلام دا امتی دا شرف عطا فرمایا آج سنت و جماعت کو خارج پیدا کیا آج سنت و جماعت بنایا یہ نعمت جتنا بھی ناز کرو اتنا ہی کام ہے جتنا بھی شکر کریے اتنا ہی کام ہے الحمدللہ رب منن والے رسول نبیاں رسول اللہ منن والے رسول صحابہ پاک منن والے رسول آل بیت منن والے رسول اولیاء منن والے رسول الحمدللہ اہل سنت عقائد و نظریات بالکل این کتاب و سنت مطابق میں اسی خوش نصیبہ کہ اللہ نے سانوں عقیدے ہوتے ہیں جڑے قرآن والے ہیں تو نبی کی حدیث والے ہیں کئی باری انج ہوندا ہے کہ لوگ پہلے عقیدہ بنا رہے ہیں پھر وہ دلائل تلاش کرتے ہیں لیکن سنی دا عقیدہ انج نہیں بلکہ سنی دا عقیدہ ہے ہی جو قرآن و سنت سے موجود ہے اہل سنت نے جملہ عقائد حقہ کی طرح یہ عقیدہ بھی حق کی سچ موجود قرآن و سنت قرآن و سنت کا تائید یافتہ عقیدہ کہ انبیاء علیہ السلام سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء علیہ السلام خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبور مبارکہ کے اندر حیات حقیقیہ جسمانیت حیات میں جنہے وچ مجاز کا شبہ نہیں ہوئی اور یہ عقیدہ کوئی بریلی بھی چونے نہیں پڑا اس عقیدے کا موجود امام احمد رضا دار بریلی لوگوں کی غلط فہمی بلکہ وہ عقیدہ ہے جنہوں کو حضور کی امت کا اجماع ہے چند لوگ درمیان چو کٹ کے علیحدہ ہو جائیں کہ وہ اجماع میں کوئی اثر انداز نہیں ہوتا ایک لاکھ حدیث کا حافظ الحدیث امام شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ امام الدنیا حافظ ابن حجر الاسقلانی کے شاگرد رشید امام شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ حدیث کے امام نے اصول کے امام نے جرح و تعدیل کے امام نے اسماء و رجال کے امام نے ایک ماہر ناقد احمد کو کتاب نے القول البدیع امام سخاوی رحمہ اللہ علیہ ادھر فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام انبیاء علیہ السلام اپنی قبور کے حیات میں فرماتے ہیں والاجماع علیہ ادھر ساری امت کا اجماع اجماع نقل کرنا نہ کوئی
تو اپنی جماعت کا طالب علم نہیں ہوگا، حافظ و حدیث 1,00,000 حدیث کا حافظ جی میں قرآن مجید دے حافظ نے نا ان میں پہلے حدیث کو حافظ ہوتے ہیں جن میں 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہوتے ہیں محدثین علوم میں سے حافظ مراد اللہ سے حافظ و حدیث امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ نے فرمایا امت کا اجماع ہے کہ سرکاری قرآن علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر حیات دائمہ دیوان حضور اللہ جی کہہ لو ذرا کہو صلی اللہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم حی امد تمام کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی قبر انور دے وچ ہمیشہ زندہ ہے۔ میں اجماع کی گل پہلے حافظ الحدیث امام المحدثین فی اثرہ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ کے حوالے نال میں پہلے اس لیے بیان کر دیتی ہے تاکہ سننے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ عقیدہ دلی چوری اجماع امت دا اجماع ہے، امت دا اجماع ہے اس عقیدے کے اوپر۔ اور شاخ محبت امن انقلاب بر صغیر پاک کے اندر سب کو پہلا شاعر حدیث رسول جنہ کے والد اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی آکھیا حفاظت یومیہ دے وچ کہ شیخ محبت کو شخصیت نے جنہ کو ہر روز کبھی بات کی بات ہے حضور کا شرف ہے۔ شاخ محمد سیدی عبداللہ محمد سجاوی رحمۃ اللہ آپ نے بھی ایک بار ارشاد فرمایا اپنی کتاب تکمیل الایمان میں بھی مختصر اشیاء النبوات شریف اندر بھی اور مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ کئی مسائل اختلاف ہونے کے باوجود اس گل کسی کا اختلاف نہیں، شیخ صاحب نے لکھا اپنے دور کے اندر کہ اس گل کسی کا اختلاف نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام حیات حقیقیہ کے نام اپنے مزار مبارک حضور حیات اور شیخ صاحب فرماتے ہیں اس گل میں کسی کا اختلاف نہیں، سبحان اللہ فرماتے ہیں اس گل میں کسی کا اختلاف نہیں۔ معلوم ہو گیا شیخ محقق کے طور پر ارے ایسے لوگ پیدا نہیں سکے جنہیں حیات الانبیاء فی القبور دا انکار کریں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس گل میں کسی کا اختلاف نہیں۔ معلوم ہو گیا اے لوگ نہیں سکتے سخاوی نے گل فرمائی کہ امت دا اجماع ہے، امت دا ہوتے یہ بنیادی گفتگو سنن تو بعد میں ترنم نال تقریر بھی کر لینا اشعار بھی پڑھ لینا لیکن تسی تھوڑی جی توجہ ذرا کریں ترنم کو ہٹا کے نا تے اشعار کو توجہ ہٹا کے ذرا تو تسی ذرا تھوڑی جی میرے توجہ فرمانی ہے، پریشان نہیں ہونا۔ جب میں دیکھاں گا تسی پریشان ہو رہا جو ادو میں ترنم شروع کر دیاں گا، سبحان اللہ۔ لیکن میں آج قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا ایک مسئلہ خرچ کرنا ہے، توجہ ہے؟ اے تو توجہ کوئی نہیں توجہ، ذرا اچھی آنکھو، چلو ان میں بار بار تو ہم تنگ نہیں کریں گے۔ اچھا جی بات یہ ہے کہ سب کو اللہ دلیل اللہ کا قول ہے،
نبی پاک نے فرمایا ارشاد، پھر صحابہ پاک کو ارشاد آتا ہے قرآن مجید فرمانے حمید میں جڑی میں آیت کریمہ تلاوت کی تھی، اللہ فرماتا ہے یصفف اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ قول حق کے بعد ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، ایمان والا دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی۔ اے میرے کو پوری سیاست بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد حوالہ نکالنے لگے، دیکھنے لگے گی میرے نشان لگے ہوئے۔ اے میرے کو بخاری شریف کے اندر اتنا شان رسول موجود ہے کہ خود نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جڑی حدیث بیان کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کو قبر جب پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، مومن کامیاب ہو گئے، پھر حضور نے فرمایا کہ اے اللہ نے فرمان کا مطلب ہے کہ اللہ تیرے حق میں نال ایمان والے کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ اچھا ہم صحیح بخاری کی حدیث قرآن کی آیت تشریح صحیح بخاری کا بات کرنے میں مجبور بھئی اللہ ثابت رکھنا ہے، ثابت قدمی عطا کرنا ہے قبر کے وچ ایمان والیاں تے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مومن کو فرشتے بٹھانے نے قبر اندر اوہ تو پوچھتے ہیں ما قلوا تقول فی حق هذا الرجل لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا فرشتے حضور فرماتے ہیں بٹھانے کنوں؟ بولو قبر چلے کو بٹھانے جی وہ حیاتی مومن کی بٹھایا توجہ ہے، جی وہ حیاتی نہیں تو قبر بٹھایا پھر فرشتے پوچھتے ہیں دونوں بات ان کا تقول تو کی کہنا ہوگا سے فرشتہ کو پتا بھی فوت ہو گئے، جنازہ پڑھا ہے، قبر باندھی، ایک فوت ہو گیا، ایک روح قبر ہو گئی ہے، اسی کو پوچھتے ہیں بھی تو کی کہنا ہوگا، فرشتہ کو پتا نہیں، کیا فرشتے کو بڑا سمجھ کے پوچھ رہا ہے یا فرشتے زندہ سمجھ کے پوچھ رہا ہے؟ پھر آپ کے آئے گی اللہ نے کہتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں آپ ہوتا تو کون کی کہنا ہوگا سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن کہتا ہے هو عبد الله ورسوله، مومن کہتا ہے، مومن بول کے کہتا ہے، یہ زندہ نہیں ہے بولتا کیوں ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث، ویسے بیسیوں کتب حدیث سے حدیث ہے، میں اصلی بخاری شریف سامنے رکھی جے ایام نہیں تو بولتا کون ہے؟ اچھا فرشتہ نے پوچھا اے کون نے انہاں دے بارے تو کی کہتا سے انہیں سنیا، سن کے سمجھیا، سمجھ کے سوچیا کہ میرے کو کی پوچھ رہے ہیں، میں جواب کی دینا ہے، سوچ کے انہیں جواب دیا هو عبد الله ورسوله، کہ اے اللہ نے عبد خاص نے، اے اللہ نے رسول نے، اور فرشتے پوچھ بھی رہے ہیں، فرشتے سوال بھی کر رہے ہیں، فرشتے کی گالیں سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے،
ہو گیا ہے، بولنا بھی پیا ہے، بولنا بھی پیا ہے، جی بچے ہے ہی کوئی نہیں تو بولنا کون پہ ہے؟ اچھا بھی ساؤنڈ والے کتنے بیٹھے ہیں؟ ساؤنڈ تیرا سونا ہے، بہترین کمال ہے، انہاں کو ذرا سمجھ آنی چاہیے تھی جی میں چلا رہا ہے جی انج میرا فائدہ ہے ٹھیک، لیکن انہوں نے سمجھ آنا چاہیے تھا جدو میں شعر وغیرہ پڑھا تو انہوں اجازت ہے اچھی کہہ ذرا سبحان اللہ۔ اچھا جی اگر قبر دے وچ ہے ہی نہیں تو فرشتے ایک گلا کدے نال کردے پے نے؟ اچھا پھر وہ کہتا ہے وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، حضرت توجہ نال گل سنیا جی، فرشتہ پوچھا ہے کون؟ وہ کہتا اللہ کے اپنے خاص تے اللہ کے رسول نے۔ اچھا اگر اوہ علم ادراک شعور موت نال ضائع ہو چکا ہوگا، اوہ علم ختم ہو چکا ہوگا، تو وہ قبر اندر کیویں جواب دے گا؟ یہ اللہ کے رسول نے، اے اللہ دے رسول نے، اللہ دے اپنے خاص نے، معلوم ہو گیا اوہ علم اوہ کون ہے، اوہ علم ضائع نہیں ہویا، اوہ علم اوہ کون ہے، انہوں سب کچھ یاد ہے، میں مسلمان ہوں، مسلمانی زندگی گزاری ہے، میں مومن ہوں، ایمان والا ہوں، رب رسول منن والا ہوں، جدو امتی نے علم کا قبر سے اے عالم ہے، جدو امتی کا علم او دی موت نال ختم نہیں آیا، اے امتی کا علم یہ شان ہے خدمت ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا جدے غلام کرنا چکرنا کر رہے فرشتیاں ہے صحیح بخاری سامنے کوئی ہے ادھار علی گالی کو نہیں انہیں حدیث میں کوئی بخاری سے دیا لو جی فرشتیاں نے پوچھنا انہیں دسنا اس سننا بھی پیا ہے، ایک بولنا بھی پیا ہے، ایک سمجھنا بھی پیا ہے، ایک جاننا بھی پیا ہے۔ اچھا انہوں یہ پتا بھی ہے فرشتے نے، انہوں کیا پتا لگیا بھی فرشتے نے، ایک کیا پتا لگیا بھی فرشتے نے تے رب نے بھیجے نے قبر وچ، ایک کیا پتا لگیا بھئی دنیا تو سنیا نہ بھی حدیثہ سنیا بھی قبر وچ فرشتہ ہونا ہے، پتا لگیا انہوں گرنا یاد مثال ہے جب ایک عام مومن کی علم کا قبر وچ اے حال ہے، ایک عام مومن کی زندگی کا ہے عالم کوئی اندازہ کر سکتا ہے، پھر اولیاء کی زندگی، شہیداں کی زندگی، صدیقین کی زندگی، نبیوں کی زندگی، رسولہ کی زندگی، اور نظر رسولہ کی زندگی، پھر سارے جہان میں سردار محمد رسول اللہ کی حضرت کا کیا ہے کہو صلی اللہ۔ اچھا اے حدیث بخاری شریف دی ذرا تھوڑی جی پچھو نہ شروع کر لیے لو جی اے بھی بخاری کی حدیث ہے جو پڑھنے لگے اے سامنے بخاری کی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ ادھر فہم تجہیز و تکفین ہو گئی، غسل دیتا، کفن پہنا دیتا، جب انہوں موڑیا کے چک دے، حضور نے فرمایا تسی پیر ٹور، حضور نے فرمایا ان کا صالح، حدیث پڑھ رہے ہیں یار،
مرفوع متصل حدیث فرمانے رسول ان کانت صالحہ اگر میت ہوئے نیک چنگا بندہ صالح نیک بندہ حضور نے فرمایا میت کہیں دیئے سبحان اللہ میت بول کے آخ دیئے کتے موڑی اے ہولیہ بھی نہ کرو اور جلدی کرو. اچھا یہ جنازہ پڑھیا گیا کفن پہنا گیا موڈیا تے چک کے ساتھی لئی جا رہے ہیں انہوں پتہ ہے کہ میں کتھے چلے ہے انہوں پتہ ہے انہوں کہتا ہے کہ چھوٹ چلے جا رہے ہیں کہتا ہے کتے موڑی جلدی چلو یہ بھی پتہ ہے بھی ہولی ٹور دے پہن ہے کہتا ہے کتے موڑی جلدی چلو ذوق علی گل کرنے لگے توجہ نال یہ مومن ہے نیک ہے انہوں جلدی کر دی اچھا حالی قبر جی حساب ہے دا یہ اکھی آندھا میں جلدی لے چلو ہائے 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 اے قبر جی فرشتیاں ہونا ہے حساب ہونا ہے اے پہلے کہہ رہے جلدی لے چلو کیوں اے میں نہیں بول رہا انہوں پتہ ہے میرے تے کرم دے دروازے کھل چکے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قالت میت کہتی ہے جلدی لے چلو اچھا جی ہے ہی کچھ نہیں ویچے تے بولدا کون پہ ہے جی ویچے حیاء کی نہیں تے بولدا کون پہ ہے جی عمران کی نہیں شعور ہی نہیں تے بولدا کون پہ ہے تے حدیث میں صحیح بخاری کی ہے ایڈا اچھی آنکھو نوری دے کرو تے چھن پہ گئے نبی پاک علیہ السلام نے ہاں جی اچھا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان کانت صالحہ اگر میت لے کرے تو جلدی لے چلو اچھا انہوں یہ بھی پتا ہے کہ میں کتنے لے چلو تاہی تے دسدا پیا جلدی لے چلو میرا دماغ گواہی دیندا ہے انہوں ایسے نہیں جلدی انہوں پتہ ہے قبر تو حضور نے ہونا ہے آقا دا دیدار ہونا ہے اچھا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میت نیک نہ ہو جائے وہ کہتا ہے یا ویلہ این تذہبون ہائے خرابی انہوں کتھے لے چلے ہو یہ روندہ ہے کہتا کتھے لے چلے ہو میری خرابی حضور نے فرمایا اُدھی آواز کو انسانہ کے جنہ کو بغیر باقی ہر شہر اُدھی آواز کو سن دی اُدھی آواز انسانہ کے جنہ کو بغیر ہر شہر اُدھی آواز کو سن دی ہے اگر انسان اُدھی آواز کو سن لوے تو بے ہوش ہو جائے لسائے کا بے ہوش ہو جائے نبی پاک علیہ السلام نے ایک جملہ آخری اس لئے ارشاد فرمایا کہ کوئی میت دی گفتگو نو مجاز دے محمول کر کے حقیقت کا انکار نہ کر دے اس لیے حضور نے فرمایا اُدھی آواز ہر شہر سنتی ہے پتہ لگ جائے ایک بولنا مجازی نہیں ایک بولنا حقیقی بولنا ہے جب عام مومن کی زندگی مرن تو بعد اے حال ہے تو کوئی غور کر سکتا ہے آقا کی جو میری دی زندگی کیسی ہوئی
قطب الطاف فرید الدین گنج شکر دی زندگی کیسی ہوئے گی؟ شہیدان دی زندگی کیسی ہوئے گی؟ ہاں پھر نبیان دی زندگی، پھر نبیان دی امام دی زندگی. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. جیڑے نبی کے غلام قبرت ثابت نے انہاں دا آقا کیویں مردہ ہو سکتا؟ سبحان اللہ. اور قرآن تے حدیث تو بڑی دلیل تے ہو جے کو کہے جی سانو ایک گل عقل سے نہیں آتی، میں کیا بھی جیڑی گل عقل سے نہ آئے پھر انہوں انکار کردہ جائیں گا. پھر میں 5-4 چیزاں گنانا تو ذرا عقل سے آ جان تو ذرا میں بھی سمجھا دیں. پھر جیڑی شاید سمجھ نہ آئے وہ پھر تو انکار کر دے گا. نہ میرے بھائی یہ قاعدہ کلیہ نہیں، قانون نہ بنا، بلکہ عقل مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم. لو جی دوسری آیت کریمہ تلاوت کریں. تو سوچ رہا ہے کہ بھی ایک ایڈی لمبی کر دیتی ہے تو میں تے حالی تک بہت ساری پڑھنی ہیں. پر فکر نہ کرو، انشاءاللہ میں اپنا بھی خیال رکھاں گا، تو آڈا بھی کریں. نہ میرا آخری جلسہ ہے نہ تو آڈا آخری جلسہ ہے. کچھ کیا ہو جائے اللہ رب العالمین مولا شریک ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ولا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اللہ رب العالمین مولا شریک نے فرمایا جو فی سبیل اللہ اللہ کے نام پہ قتل ہوگا انہاں اموات مردہ نہ کرو کی رکھی. فرمایا بل احیاء بلکہ زندہ ہے. توجہ دیا اور مردہ بھی کرا تھوڑا قتل ہو رہا ہے. قتل کون ہو رہا ہے؟ قتل روح ہوئی ہے. قتل جسم ہو رہا ہے. روح کے سامنے زندہ فرمایا بل احیاء مسئلہ عبارت النص، دلالت النص، اقتداء النص، 4 طریقے نے مسئلہ ثابت کرن دے. شہیدانہ زندانہ ایک عبارت النص ہے، عبارت النص ہے. معصیت کلام نہ ہو، کلام میرا ہی اس غرض واسطے نہیں آئے کہ شہید زندہ ہے. بولو شہید. اچھا بھئی شہید نبی دا نوکر، نبی دا خادم، نبی دا کلمہ پڑھنے والا، نبی دی ناموس کو جان قربان کرنے والا، حضور کے نام پہ کلمہ پڑھنے والا.
عجیب بات جڑا نبی دے نام تے کٹ جائے او زندہ ہوئے تے نبی مردہ ہوئے معاذ اللہ. تو اللہ نے عقل دیتی ہے بھی عقل بھی تو استعمال کرنی چاہیے. تیسری آیت کریمہ اللہ نے فرمایا اللہ دے نام دے تمام کر انہاں نوں مردہ گناہ نہیں کرنا سر لاگی نہیں کالے نہیں فرمایا بل احیاء عند ربہم فرمایا عند ربہم اپنے رب دے ہاں اس زندہ نے انہاں نوں رزق دی عطا کیتا ہے. چلو بہتے حوالے نہیں دیندا ایک حوالہ دینا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نقشبندی مجددی شاہ ولی اللہ نے شہید مرزا مظہر کونی جامع رحمت اللہ علیہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے وچ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ادھتات فرمانے نے کہ جو شہید زندہ ہے کہ انبیاء کی حیات اقبل تے افضل تے آنا ہے. جب شہید زندہ نے تو انبیاء بدرجے اولا زندہ ہے. انہیں جنہاں نے قرآن عشق مصطفیٰ نے پڑھا ہے اور صلی اللہ آؤ ذرا قرآن مجید فرقان حمید ایک اور آیا کریمہ پرندی صاحب تاثر کرو. اللہ والا اللہ شریف نے فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ. کچھ کہہ دو وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا انجی ہے نا مِن رُسُلِنَا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً اللہ رب العالمین وعدہ لا شریک نے فرمایا میرے حبیب نبیاں رسولہ کو پوچھ لو وَاسْأَلْ پوچھو رسولہ کو لو جڑے تواڈے تو پہلے رسول اسی بھیجے نے. حبیب پوچھو رسولہ کو لو کہ اسی اپنی عبادت کو بغیر کسی اور دی عبادت دا بھی حکم کیتا ہے. میرے نبی فرمایا جبریل میں نہیں پوچھتا کوئی شک کی کوئی نہیں. لیکن بات جو بات کو ذرا سمجھ لو جڑا رب نے فرمایا حبیب پوچھو رسولہ کو محبوب رسولہ کو پوچھو سوال کرو. جے رسول نبی معاذ اللہ حیات ہی نہیں سن تو پھر اللہ نے نبی پاک پہلے رسولوں کو پوچھن دا حکم کیوں کیتا ہے. اے آیا کریمہ بھی پکار لے جا رہی ہے تو زندہ ہے جی پڑھنا ہے مل کے پڑھ لو مل کے کہہ لو تو زندہ ہے تو زندہ ہے
جہاں نہیں کوئی مجبوری ہے، جہاں ہے وہ تو ضرور پڑھے گا. تو زندہ تو زندہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور قرآن مجید اور آیت کریمہ پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا اللہ شریف نے فرمایا استغفار کرے. اللہ توبہ قبول کرنے والا مان گے تے رحم کرنے والا مان گے. ہو جی ماضی اتے جدو اس داخل ہوئے ہاں جی تے اے مانا جڑا ہے اے ماضی دا ہوتا ہے تے اے مانا کردے نے مستقبل دا. میں کہا بھائی ایک قاعدہ دنیا میں قرآن مجید اندر کثیر ایسی آیات نے جتھے ماضی دے اتے اس داخلے تے اوتھے مانا مستقبل دا ہے. اچھی کہہ لو ذرا تے جی اوتھے ہے تے ایتھے تے مفسرین دی تصریحات بھی نے. مفسرین فرماتے ہیں اے حکم نبی پاک کے وصال نال منقطع نہیں رہا بلکہ آج بھی ہے. اچھی کہہ لو ذرا. آؤ ذرا قرآن مجید فرقان حمید ایک اور آیت بناؤ. اچھی کہہ لو ذرا. اللہ وعدہ اللہ سبحانہ شاہ فرمایا فرمایا اے غیب دیا خبران اللہ حبیب اسیس والوں پیجیا شاہد بنانے مبشر بنانے نذیر بنانے. اچھا بھئی اسی اہل سنت مانا کرنے شاہد دا حاضر و ناظر. دوسرے لوگ کر دینے گواہ. چلو میں حاضر ناظر دا مانا نہیں کر رہا گواہ دا مانا کر رہا. نبی پاک شاہد نے گواہ نے حضور کندے گواہ نے صرف مکے والے دے مدینے والے دے صرف عرب دے. مفسرین پر تفسیر بیضاوی تفسیر جلال ہے مدار خاتم خاتم التنزیل ابو سعود فخر الرازی کی تفسیر کبیر جڑی عبارت پڑھ رہا اے قاضی بیضاوی نے لکھی ہے تے نال اے ابو سعود دے وچ بھی ہے تے خلاصہ سارے نے سبحان اللہ اور فخر الدین رازی نے تے شاہد علی الخلق کلہم سبحان اللہ
یہ الفاظ حضور ساری مخلوق دے شاہد نے شاہد الناس بِأَعْمَالِهِمْ انہی کو گل تو ابن کثیر نے بھی کر چھڑی ہے نا تو باقی علامہ ابو سعود تے تفسیر بیضاوی کے اندر رازی نے لکھا خلاصہ ہے توجہ ہے شاہد حضور کی نے شاہد نے اما من بعث الیہم بتصدیقہم وتقسیمہم ونجاتہم وطلالہم اما من بعث الیہم شاہد محبوب کدا شاہد گواہ ہے انا من بعث الیہم سونیان جدہ تو نبی ہے جدہ تو رسول ہے اوہ تو گواہ ہے جدہ حضور نبی ہے اوہ حضور گواہ ہے اوہ حضور نبی کی ہے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا حضور نبی کی کہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قرآن کہتے ہیں نبی پاک سارے جہانہ دے نبی ہے سارے جہانہ دے رسول ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے قال صلی اللہ علیہ وسلم اور سردو لم خلق حضور فرمایا جنوں رب نے پیدا کیتا ہے میں محمد کو نبی کا رسول نہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ساڑھے ایمان دا حصہ ہے ہم عظمت رسول کے بالکل ہم عظمت رسول کے یہ بھی ساڑھے ہی نہ رہے اچھی کیا دو ذرا شاہد نبی پاک کی دے گوانے جنہیں رسول نے جنہیں نبی نے رسول کو دے گوانے کہ کس گل دے گوانے علامہ موسیٰ الیہی بتصدیقہم بتصدیقہم بتقسیمہم ونجاتہم وطلالہم جڑا گمراہ ہے حضور پودا بھی گواہ ہے جڑا ہدایت یافتہ ہے حضور پودا بھی گواہ ہے جنہیں حضور مننے حضور پودا بھی گواہ نے جن نے نہیں مننے حضور پودا بھی گواہ اچھا ہوں جدو نبی پاک گواہ سارے جہانہ دے ساری مخلوق دے گواہ ہیں تے ہن جڑے حضور دے وصال تو بعد امت پیدا ہوئی ہے قیامت تک ہونی ہے کیا انہاں نے حضور گواہ نہیں کیونکہ حضور دے گواہ نے جدے نبی نے جدے رسول نے گواہ ہوئے زندہ ہو ادھر ہوئی آواز آ جائے بھئی گواہ ہوئے تو زندہ نہ ہوئے گواہ ہوئے نہ ویٹھے نہ سنے نہ زندہ ہوئے نہ علم ہوئے ایسا تو نہیں ہوگا بھئی گواہ نہیں حقیقی گواہی ہے ہوتی ہے وہ زندہ ہوئے سننا ہوئے جاننا ہوئے پہچاننا ہوئے اے امام احمد رضا نے قاضی بیضاوی نو آکھیا سی امام احمد رضا نے مسئلہ کڈیا میں کہ قاضی بیضاوی نے کڈیا فخر الدین رازی نے لکھیا ہے ابو سعود نے لکھیا ہے اے میں اللہ حضرت دے ناراض ہوندے اللہ حضرت نے تے دسیا ہے اصل
کون نے ہے؟ میرے اللہ امام احمد اللہ بریلوی 1000 اللہ نے مصنف سونا کے پیارا قرآن کا ترجمہ کامل امام شریف نے جمع لے تے فتاوی رضویہ دا تے جواب ہی کوئی نہیں. میرے اللہ حضرت بریلوی آپ نے ایک دم سمجھائی. آپ فرما دیں گے جی نہیں سننا تو میں چھڑ دینا. تو پھر پڑھو بابا جی بلند محبت ہے لو جی قرآن مجید دی اور آیات پڑھی ہے جی ذرا شاہد دے نال جتنیاں بھی آیات نے حضور دے بارے وہ ساریاں میریاں دلیل دی. اللہ تعالیٰ شریف نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الرَّسُولُ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اللہ فرماتا ہے یہ رسول تواڈے گواہ ہے. کیڑا امتی جڑا کہندا ہے علیکم دے میں داخل نہیں ہے. ہاں جی کوئی بدبخت ہی ہوئے گا جڑا کہے کہ علیکم دے میں داخل نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے میرا رسول تے گواہ زندہ ہونا. بولو جڑا زندہ نہیں وہ گواہ ہو سکتا ہے. معلوم ہو گیا اہل سنت دا عقیدہ. او جی گالے وے تسی تے آیات پڑھ دیتی ہے کہ قرآن دی اور بھی تے آیات ہے. میں کہا جی پڑھو. اگر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ
اللہ فرماتا ہے محبوب آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، باقی بھی سب فوت ہونے والے۔ اللہ فرماتا ہے زمین تے جو کچھ سب فانی، تیرے رب دی ذات باقی۔ ہر نفس نے جان نے موت دا ذائقہ چکھنا۔ اللہ فرماتا ہے جدو یعقوب علیہ السلام دا وصال دا ٹائم آیا، وفات دا ٹائم آیا، جی اللہ قرآن فرماتا ہے جناب یوسف علیہ السلام نے دعا منگی، اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ میں وفات دے حالت اسلام دے اندر۔ اللہ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها۔ میرا خیال ہے میں زیادہ پڑھ دیتیاں نے تاں نہیں سبحان اللہ کہہ رہا، میں تے تہاڈا جڑا اشکال ہے ذہناں چ او پیش کر رہا ہوں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها۔ اللہ جانا نو موت دیندا، جنہ دی موت دا ٹائم پورا ہو گیا، جدے تے وہ وعدہ پورا ہو جائے وہ دی روح نو روک لیندہ، دوجی نو چھڑ دیندہ۔ فیمسک اللاتی قضا علیہا الموت، دوسری نو چھوڑ دیندہ۔ انسانی آیات کتھے جانیاں، میں کہا جانیاں کتھے نے قرآن دے وچی رہنی ہے۔ کیونکہ کاٹا وعدہ تو ہو نہیں سکتا، جڑا کاٹا وعدہ کرے، جڑا کاٹا وعدہ کرے قرآن چ کاٹا وعدہ کرے، جڑا کرے او بھی کافر، جڑا مننے او بھی کافر۔ جڑا قرآن مجید دے اندر کاٹے وعدے دا تصور بھی کرے ایمان تو خارج ہے۔ ایک جملے فقیر دی گل سن لو، جے کوئی اشکال باقی رہ جائے تو فقیر بیٹھا حاضر ہے۔ بات یہ ہے اصل اختلافی مسئلہ کی ہے۔ اصل اختلافی مسئلہ یہ نہیں کہ انبیاء علیہ السلام تے موت طاری ہوئی ہے یا نہیں، یہ اختلافی مسئلہ اہل سنت دا عقیدہ وعدہ الہی تصدیق واسطے موت طاری بولو ہوئی ہے۔ اس موت کا انکار، وفات کا انکار نہیں کرتے۔ موت طاری ہوئی، آیا اسی طرح موت طاری رہی یا قبر میں جان پتا فرما دی گئی؟ اصل ہے مسئلہ کہ بعد وصال موت طاری ہونے کے بعد، دفن کے بعد، مزار قبر کے اندر انبیاء حیات نے یا اسی طرح موت طاری ہے؟ کوئی بندہ میں نے قرآن کی ایک آیت، ایک صحیح حدیث دکھا دے کہ نبی فرمایا ہوئے یا خدا فرمایا ہوئے
کہ قبر دے وچ بھی موت تاری رہندی انبیاء دے اوتے، میں ہنے مننا سے تیار۔ اصل جڑا مسئلہ لوکاں نوں وہ دسو نا کہ اصل مسئلہ کی، اصل مسئلہ نہیں کہ موت تاری ہوئی یا نہیں۔ ساڈا عقیدہ میرے اعلیٰ حضرت بھی کہندے نے انبیاء کو اجل آن یہ فقط اتنی کے بس موت تاری ہوئی ہے، آیا موت تاری ہوئی اسی طرح تاری رہی یا قبر میں جو حیات عطا فرما دی گئی؟ کوئی بندہ دو نہیں ایک حدیث صحیح نہ بخائے حسن درجے بھی ہے، اصل درجے بھی کوئی حدیث بخا دے نبی پاک فرمایا ہوئے انبیاء قبروں میں مردہ ہیں، نمازیں نہیں کرتے، رزق نہیں دیا جاتا، نہیں تو حضور کے غلاموں سے سن لو حضور نے فرمایا انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ انبیاء قبروں میں زندہ، اے مسئلہ، اے اصل مسئلہ یہ نہیں مسئلہ کہ موت آئی ہے یا نہیں، موت آئی ہے۔ کوئی بندہ ہوں وہ آیت پیش کرے بھی موت آئی تو بس موت تاری رہی، قبر چ بھی موت ہی تاری رہی ہے، جڑا کہتا میرے کو 25 یاد نے، میں کہنا ایک ہی بخا دیو قبر دے بارے۔ مسئلے دا خلط ملت نہیں نہ ہونا چاہیے، اصل مسئلہ کہ قبر میں انبیاء حیات ہے یا نہیں، اور رب دا فرمان دکھا دے وے، نبی پاک دا فرمان دکھا دے وے، صحیح حدیث نہیں، صحیح لذاتے ہی نہیں، صحیح لغیری دکھا دے وے، نہیں کہ حسن دے وے درجہ تو کوئی حدیث بخا دے وے۔ دیکھو اسی کنہ تنزل کر رہے ہیں، چلو جاؤ موضوع میں روایت جاؤ ضعیف ہی بخا دو۔ حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انبیاء قبروں میں مردہ ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ مننا سے تیار ہے وہ تو بھائی ماں نے بندہ جڑا حضور دا فرمان نہ منے، کیونکہ اللہ فرمان ہے فلا وربی، تھکے گا نہیں ہو نہیں علی تک میں حدیث مبارکہ شروع کرنی ہے، گھنٹہ ہو گیا ہے، بس ہمیں 15-20 منٹ اور لواں گا تو میں حضور دا بھی خیال ہے کہ بلا شاہ صاحب دا آپ 2.5 گھنٹے پہلے تو تشریف فرمان ہے، آپ دی کمال درجے دی شفقت ہے جی، 20 منٹ اور مل سکتے ہیں چل فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا قرآن فرما دو بندہ دے مومن ہی نہیں جائے نبی کا فیصلہ کرے۔ اللہ 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 میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری دی حدیث سنان لگے آسان میں بھی صحیح بخاری شریف، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جدو تسی میت دفن کر کے واپس لوٹ دیو، دفن کر کے واپس لوٹ دیو، حضور نے فرمایا انہو لیسمع قرآن علیہم، انہا تاکید واسطے پھر مظاہر لام تاکید داخل فرمایا
دو تاکیدہ اتنا انہو لیسمع قرآن، فرمایا تسی پیر اٹھا دے جے، قدم اٹھا دے جڑی حرکت پیدا ہوندی ہے آہ قدماں دی، حضور نے فرمایا قبر وچ میت او تواڈے پیراں دا کھڑکانا سندا ہے۔ جی میں نہیں یہ حدیث مانتا، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ بھئی قرآن کے خلاف تو تب ہو جب قرآن میں یہ ہو کہ قبر والا میت نہیں سنتا، جب قرآن میں یہ نہیں تو پھر یہ خلاف کیسے ہو؟ اور جی قرآن میں تو ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، تم کہتے ہو وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، قرآن میں تو ہے کہ میت نہیں سنتا، میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ نہیں سنتا، اس کا معنی ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، تُسْمِعُ باب اسلام باب افعال سے اسلام مصدر ہے، اللہ حضور میں فرماتا ہے تم نہیں سناتے، بولیے بولیے، اللہ فرماتا محبوب ان قبر والوں کو تم نہیں سناتے، ہم کب کہتے ہیں حضور سناتے ہیں، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں میں تو نہیں سنا رہا، بول میں رہا ہوں، آپ کے کانوں کو جو سنا رہا ہے وہ اللہ ہے۔ قرآن میں یہ تو نہیں کہ سنتے نہیں، یہ کب ہے کہ سنتے نہیں؟ ایک آیت اور دکھائے، اللہ نے فرمایا کہ میت سنتا نہیں، اللہ فرماتا ہے تو سناتے نہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہی ہم کہتے ہیں بولتے ہم ہیں سناتا خدا ہے۔ تو جب یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں تو پھر انکار کیوں؟ اچھا میں نے کہا علامہ صاحب آپ کا علم آپ کو مبارک ہو، آپ کہتے ہیں یہ حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں، میں نے کہا تھوڑا سا اپنا علم امام بخاری کو بھی دے دیتے ہیں، اپنا تھوڑا سا علم امام بخاری کو بھی دے دیتے، انہیں بھی اس مسئلے کا علم ہو جاتا کہ میں پھر حدیث قرآن کر رہا ہوں معاذ اللہ جو صحیح قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا امام بخاری نے قرآن میں نہیں پڑھا تھا، کہاں پڑھا تھا، کہاں تفسیر نہیں پڑھی تھی، کہاں پڑھی تھی، میں نے کہا پھر اپنا وزن ہے امام بخاری کا مرتبہ ہے۔ کیوں بزرگوں کی تحقیر کرتے ہو؟ اپنی خواہشات نفسانیہ کی پیروی کرتے ہوئے انہیں پروان چڑھاتے ہوئے بزرگوں کی تحقیر کیا کرتے ہو؟ اس لیے میں کہتا ہوں سنیو نماز کرو، اللہ نے ہمیں سنی بنایا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ جنوں نہیں آئی وہ بھی آکے سبحان اللہ، جنوں آئی ہے وہ بھی آکے سبحان اللہ۔ جی نبی زندہ تھا تو دفن کر دیا، توجہ نہیں، نبی زندہ تھا تو دفن کر دیا۔ میں نے کہ اللہ کے بندے قرآن اور حدیث کی جو نصوص ہیں تمہیں پتہ نہیں کہ یہ ظاہر پر محمول ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی نصوص یہ ظاہر پر محمول ہوتی ہے۔ جب موت طاری ہو گئی، موت طاری ہونے کے بعد قیامت تک یہ ایک برزخ ہے، بندہ قبر میں ہو تب بھی برزخ میں ہے، قبر میں نہ ہو تب بھی برزخ میں ہے۔ بتاؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی تو حضور نے فرمایا ہے، کون ہے؟ حضور نے
جبریل امین پڑھیں گے، میکائیل پڑھیں گے، اسرافیل پڑھیں گے، اسرائیل پڑھیں گے علیہ السلام، فرشتے پڑھیں گے، باقی فرشتے پڑھیں گے، پھر تمہاری باری آئے گی۔ میرے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ نبی کا نشان وہی ہوتا ہے جہاں نبی نے دفن ہونا ہے۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ نبی کا فرمان ہے۔ دفن کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کا مسئلہ ظاہر پر محمول کیا جاتا ہے، ظاہر پر محمول کیا جاتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اچھا میں نے کہا چلو میں ایک الزامی جواب دیتا ہوں، بتاؤ شہید کو زندہ تو تم بھی مانتے ہو، نص بھی ہے، بل احیاء تو آیتوں میں موجود ہے کہ شہید زندہ ہے۔ جب شہید زندہ ہے تو بتاؤ تم زندہ کو دفن کرتے ہو؟ بولو تو کہتے ہو نبی زندہ تھا تو دفن کیوں کیا؟ میں کہتا ہوں اگر شہید کو زندہ مانتے ہو تو بتاؤ پھر تم زندہ کو دفن کرتے ہو؟ وہی بات ہے، کیونکہ شہید ہے تو زندہ لیکن برزخ میں چلا گیا، اس لیے کہ شریعت کے جو ظاہری احکام ہیں یہ ظاہر پر محمول ہوئے۔ بات سمجھ آئی کوئی نہیں؟ اونچی پڑھا وہ سبحان اللہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا، نبی پاک دی حدیث، عبدالرؤف مناوی محدث اپنے دور دا فیض القدیر اچ فرما دے رہے حاضر حدیث صحیح ہو۔ شیخ عزیزی رحمۃ اللہ سراج المنیر شرح جامع صغیر اچ فرما دے رہے وہ حدیث صحیح ہو۔ ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح خارج کرنے صفحہ بہتیو قاضی شیرانی محمد بن علی شیرانی نین المعتار شرح خارج کرنے صفحہ بہتیو۔ امام بہتی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ محدث رحمہ نورانی کاری نقطان شرح بشکاتی فرماتے صفحہ غبران یہ حدیث صحیح ہے۔ علامہ نورانی سہولی وفاد فرماتے ہیں حاضر حدیث صحیح ہے۔ نور الدین حسنی مجموع الفوائد فرماتے ہیں رواہ ابو یعلا رجال الثقات، فرماتے ہیں ابو یعلا دی سند دا ہر راوی بڑا پکا تے سچا ہے۔ شیخ عبداللہ محدث شہری جزوہ القلوب فرماتے ہیں ابو یعلا دی سند کے تمام راوی ثقات ہیں، پکے مضبوط راوی ہیں۔ ایک درجن تو زائد محدثین نے کسی آخر حدیث صحیح ہے، کسی آخر حدیث دے راوی ثقات ہے، ایک درجن دے محدثین نے میری توصیف کی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انبیاء دنیا قبرہ جو زندہ نہیں نمازاں بھی پڑھے ہیں، بولو نمازاں بھی۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نسائی وچ حدیث ہے، مسند احمد وچ حدیث ہے، صحیح مسلم وچ حدیث ہے۔ میرے نبی فرمایا اذا مراد قبر موسیٰ، کبھی فرمایا حضور نے اذا مررت موسیٰ اذا مررت علی موسیٰ، کبھی فرمایا اذا مررت بقبر موسیٰ عند الکثیب الاحمر،
فرمایا میں جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو گزریا میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے یہ تو معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، یہ تو معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا. توجہ ہے؟ میں نے کہا اچھا آج تک آپ کہتے رہے کہ جو قبروں میں ہیں نہ ان کی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں نہ ان کے معجزے اور مثال نبیوں کے ظاہر ہوتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے تو آپ مان رہے نا کہ قبروں والے کم سکتے ہیں. بولو 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 اچھی کہو. جی میں نے کہا یہ قصہ معجزہ ہے. کہتے موسیٰ علیہ السلام کا کیا قبر میں نماز پڑھنا؟ میں نے کہا بتاؤ قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر نماز پڑھنا کس نبی کا معجزہ تھا؟ نہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. میں نے کہا معجزہ کس کا؟ کہاں موسیٰ علیہ السلام کا. تو میں نے کہا جب معجزہ ہے تو معجزہ والا کیوں نہیں ہے؟ یہ کیسی بات ہوئی بھی معجزہ تو ہے معجزہ والا نہیں ہے؟ یہ کیسی ہو سکتا ہے؟ جب معجزہ بھی مانو گے تو معجزے والے کو بھی ماننا پڑے گا. زور سے کہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ہوئے دو چار حدیثہ سنا نظر. میرے نبی نے ارشاد فرمایا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے. مستدرک حاکم دی حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر قتل کرنے گے سلیم توڑن گے انصاف قائم کرنے گے. لئن قام علی قبری لأجبتہ فی روایت لأجیبنہ. حضور نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اگر میرے مزار پہ آگے میں نے کہنے گے یا محمد میں عیسیٰ علیہ السلام دی گل دا جواب دیا گا. حضور فرما دینے میں عیسیٰ علیہ السلام دی گل جواب دیا گا. فرمانا تو زندہ ہے تو زندہ ہے میرے چشم سے چھپ جانے والے میں کہا جی نماز پڑھ دیو مولانا انہاں گیا سی تا نماز دی بڑی تبلیغ کرنے ہونے ہیں اسی نہیں پڑھنی تو اور پڑھنی نہیں. میں کہا شوق کی پڑھ دے ہو نہ کہا جی پڑھی دا وچ السلام علیکہ ایوہ النبی پڑھی دا وچ. میں کہا جی نبی زندہ نہیں تے سلام کیوں کر دے پڑھو. کاف وچ حضرت دی ضمیر ہے اے سلام کیوں کر دے پڑھو. اے جی حکایت سلام کرید ہے حکایت کرید ہے. میں کہا ایدہ مطلب ہے تو آدھے ولو کدی بھی حضور نو سلام دی کیتا. دیکھو میں اپنے بیٹے نو کہنا بیٹے جدو تو قبلہ سید پیر اشتیاق احمد شاہ صاحب نے ملے میرا سلام کہیں. اے ملے پیر صاحب دی زیارت کی تھی دستبوسی تو بعد انہاں نے میرا سلام دے دیتا. وہ میرا دیتا ہے آپ دے ولو تے کوئی نہ کیتا. آپ دے ولو تے تا ہوئے گا نا جب پہلے آپ آکھے السلام علیکم شاہ جی پھر آکھے جی میرے ابا جی نے بھی سلام کیا سی. جڑا کہنا ہے کہ حکایتاً سلام کرنے ہیں گریبان چانگ تنو مدت ہو گئی نماز پڑھ دیاں یہ دا مطلب ہے تو کدی آتے ہیں سلام نہیں کیا ہے.
میں گل کر رہا ذمہ دار ہاں جنوں اشکال ہوئے میں بیٹھا میں حاضر ہاں سنت دا نوکر آدھا میں کہا اچھا بھی گل ہے قرآن حدیث دی جڑا بندہ کہتا ہے حکایت کہتے ہیں نا میں کیا اللہ رسول دا نا جے حکایت سلام پڑھ لیتے ایک حدیثی بکھا چھڑو نبی پاک نے فرمایا ہوئے میرے مثال کے بعد سلام حکایت پڑھا جے صحابہ پاک نے فرمایا ہوئے حکایت سلام پڑھا جے انسان کی نیت نہ کریا جے میں کہنا اللہ فرمائے نہ رسول فرمائے نہ صحابہ پاک فرمائے تو پھر آپ جناب دی ذہنی اختراع دے تسی پابند نہیں رہیں گے تو باقی خنی مجازی معنی ہے تو میں کہا جب تک حقیقی معنی ممکن ہوئے مجازی کرنا چاہیے یہ تو کہنا شرعی استعلا لازم آ رہا ہے کہ جی دی وجہ نہ حقیقی معنی چھڑ کے تو مجازی اللہ ٹور پہ اچھا میں تھوڑی جی گل اور سمجھا دیا ذرا ماشاءاللہ تسی دیہات دے رہن والے جی کھیت کھلیان توڑے کول نے مال ڈنگر بھی رکھا ہے اچھا کدی کوئی ایسا زمیندار ہے جن نے کدی صبح صبح اٹھ کے آکھیا ہوئے آدھی پینس دی سلام ہو ہے کوئی کیوں زندہ تے ہے سندی بھی ہے پر سمجھ بھی جواب دے بھی ادراک شعور علم اچھا کدی کسی نے اٹھ کے آکھیا آدھی کارے چے کوئی ستون تھم ہوئے تھم کی سلام نہیں جی میں تو کیوں اگر جی زندہ نہیں سنتا نہیں جانوا نہیں جواب نہیں دیتا میں کہا اچھا بندے نو پتا ہے آپ بندہ ستا پہ ہے تے نیند تاری بالکل بندہ سو گئے تو اسے انہوں سلام آکھو گے کیوں زندہ ہے پھر سلام نہیں کہے بھائی ہوگا کہ نیند تاری ہے اور سنے گا نہیں جواب نہیں کرے گا میں کہا فیصلہ تے ہو گیا کہ سلام وہ عقیدہ ہے جنہا زندہ بھی ہوئے سنگا بھی ہوئے جواب بھی کرتا ہے اچھا دلائل تو میرے کو الحمدللہ ٹیگے لگیا ہے اور میں آخری حدیث سنان لگیا پڑھا کتاب کا نام ہے جامع ترمذی محدثین انہوں الجامع الصحیح کہتے ہیں تو محدثین انہوں سنن ترمذی بھی کہتے ہیں باب ما جاء فی سورۃ الملک ایک ہی حکایتہ بیان کر دینے ہے میں کہہ کری سلی مولوی قرآن دیاں 10 آیات پڑھ جائے 20 حدیثہ پڑھ جائے 2-4 شعر پڑھ جائے تو ایک کہنا ہے شعر پڑھتے ہیں تے جڑیاں حدیثہ پڑھیاں نے تے آیتہ پڑھیاں نے کدی او نہیں آکھیا یہ آیات بھی پڑھتے ہیں یہ نہیں کدی آکھیا قوم یہ حدیثیں بھی پڑھتے ہیں ضعیف پڑھتے ہیں زبان نال کہنا اور گل لے ثابت کرنا لو جی باب وانا سورۃ الملک ابن عباس صحابی رضی اللہ عنہ فرما دیں گے ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے ہیں رات دا ٹائم ایک جگہ تو انہوں نے ارادہ کیتا میں رات گزارا خیمہ نصب کیتا اندھیرا سی تاریکی سی نہیں خبر ہے نہیں خیمے دے وچ آگی قبر جدو ہوئی نا ادھی رات گزر گئی کہ ادھی باقی آج جامع ترمذی پہی انہیں بکھر وخانہ سے کی آدھت اسی نبی فرماتے نے اچانک میں سنیا قرآن پڑھن دی آواز آئی نہیں یار تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء الذي
تھی سبحان اللہ جو اچھی نہ آخ دینا تو میں ساری سورت ملک پڑھ دینی سی، ہوں نہیں پڑھتا کیونکہ تھی اچھی سبحان اللہ کہہ رہی۔ وہ فرما دینے ساری سورت ملک پڑھی۔ میں سوچن لگ پیا ایک قرآن پڑھن دی آواز کتوں آ رہی ہے؟ فرما دینے میں غور کیتا تو میرے خیمے اسی قبر من داخل القبر، قبر دے وچوں آئے ہائے ہائے من داخل القبر، قبر دے وچوں قرآن پڑھن آواز آ رہی ہے، سورت ملک پڑھ رہی، قبر دے وچوں آواز آ رہی ہے، یہ بریلی سے آوازیں شروع نہیں ہوئی، یہ مدینے سے شروع ہوئی ہے۔ اسے ابھی فرما دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح نبی پاک علیہ السلام کی پاک کا اجازت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قبر میں قرآن سنی، قرآن مجید دی آواز سنی، یا رسول اللہ قبر والا قرآن پڑھ رہا سی، توجہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا تو نیند جسے تینوں وہم ہو گیا انہیں، تو کوئی خواب دیکھا، کوئی مسلمان جن قرآن پڑھتا ہوئے گا تو سنیا کہ قبر میں نہیں آ رہی۔ حضور نے انج نہیں فرمایا فوت ہو گیا قبر بن گئی تے اللہ روح نو روک لیندا ہے تے تو کی تو سن لیا، ایک نہیں فرمایا بلکہ میرے نبی نے صحابہ کو فرمایا اے میرے صحابہ تم بھی سورہ ملک پڑھا کرو، ریال مانیہ میں ریال مرجعہ میں سورہ ملک عذاب قبر کو روکتی بھی ہے اور عذاب قبر سے نجات بھی ہے۔ یہ فرما کے دسو حضور نے تصدیق نہیں کر دیتی؟ اے بنی مرفوع تقریری حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کسی بندے کوئی گل کی تھی، حضور خاموش ہے، انکار نہیں فرمایا، اے تقریری حدیث، تقریری مرفوع حدیث نہیں۔ اچھا جس نبی دے صحابی قبراں چ قرآن پڑھن، میں کیویں سمجھاواں یار تو میں کو قصہ کہانی تو نہیں نہ سنا رہا ہے، آپ جڑا ویکھنا چاہے انہیں وکھان لی تیار ہے۔ جامع ترمذی حدیث دی مستند کتاب ہے، صحابی رسول نے قبر سے قرآن کی آواز سنی۔ اگر قبر میں سب مردہ ہیں تو ایمان سے بتاؤ وہ قبر میں قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ جب ایک امتی قرآن کو پڑھنے والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، جب وہ قرآن میں قبر میں قرآن پڑھتا ہے، فاصلہ ہے، تو قرآن والا نبی کیسے بولتا ہے؟ کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دلائل کے میرے کو کثیر موجود نے، معلوم ہے کہ میرا واز سن کے موضوع دے مطابق کسی بندے دے ذہن وچ کوئی اشکال اعتراض پیدا ہویا ہوئے انہوں اجازت ہے کھڑا ہو کے تہذیب دے دائرے وچ سوال کر سکتا ہے، انشاءاللہ یہ اہل سنت دا نوکر خدا جواب دے گا۔ سبق دعا دے ہے کہ قبر دے وچ بہت تاریخ ہے بارے جی سنت و جماعت کا عقیدہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور امام شمس الدین سخاوی کے حوالے سے سب سے پہلے میں نے بیان کیا ہے کہ امام شمس الدین سخاوی فرماتے ہیں کہ انبیاء کی قبر والی حیات پر ساری امت کا اجماع ہے۔
جی ٹھیک ہو گئے جی. کسی صاحب دے ذہن وچ کوئی اشکال اعتراض سوال اس بارے موضوع دے بارے کوئی ہوئے تو انہوں اجازت دے فقیر حاضر ہے. کسی نال زبردستی نہ کرو, اعلان جو کر دیتے. جناب ابلیس کے بارے تھوڑے وضاحت کر کے بعض لوگ آنے کہ ابلیس جہاں سی وہ فرشتہ سی. موضوع دے مطابق سوال کرو, صرف موضوع دے مطابق. جی فرما رہے ہیں کہ ابلیس کے بارے دسو کہ فرشتہ سی کہ جن سی. قرآن مجید نے صراحت فرمایا کان من الجن, نس قدیم کان من الجن. حافظو دسو یہ آیت دا حصہ ہی ہے نا, آیت دا حصہ ہی ہے نا. کان من الجن ایگا جن سی لیکن شامل فرشتیاں چو گیا سی. اس نے فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعین الا ابلیس, کیونکہ رہندا انہاں دے وچ. ٹھیک ہو گیا. لیکن میں گل کہی سی کہ میرے موضوع کے مطابق اگر کسی نے کوئی اشکال اعتراض ہوئے تو میں حاضر. کوئی نہیں جی. چلو پھر آخر پہ سلطان صاحب رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہ دے لیے گا. اجازت حضور سلطان صاحب دی بارگاہ میں حاضری دے لیے. سلطان اللہ کی فرماتے ہیں نا
پڑھنی ہے، اپنی اولاد کو پڑھانی ہے، گھر والی کو پڑھانی ہے، بیٹی کو پڑھانی ہے، بیٹے کو پڑھانی ہے، 11 بلیاں کو پڑھانی ہے، ڈیلی کالج قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، رات سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھا کرو، یہ اپنی زندگی کا معمول بناؤ، وعدہ کرو، سودی کاروبار نہیں کرنا، رشوت کا لین نہیں کرنا، ملاوٹ نہیں کرنی، دھوکہ نہیں کرنا، کسی کو ظلم نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں مارنا، وعدہ کرو بڑے کی تعظیم کریں گے، چھوٹے کا رشوت کریں گے، وعدہ کرو کچھ بولو اللہ میری تھوڑی حاضری قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا